پروین شاکر نے کہا تھا، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ ہمارے ریاست سے، ہمارے ملک سے پرندے کوچ کر رہے ہیں، اور یہ پرندے کون ہیں؟ انسان ہیں، ہمارے نوجوان ہیں۔ حالات کے خرابی کا بہانہ بنا کر وہ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آفات ناگہانی ہو تو ہجرت ضروری ہے، پرندے اس طرح ہجرت کرتے ہیں۔ لیکن جب خزاں کا موسم ہو تو پھر ہجرت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ موسم اترتے ہیں، موسم آتے جاتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان موسموں کی تبدیلی سے جو کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، بھاگتے نہیں ہیں، موسم اتارے جاتے ہیں، اور ہمیں ان موسموں سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ کبھی دیکھا ہے ان درختوں کو غور سے جو سوکھ جاتے ہیں، جن کے پتے زرد ہو کر زمیں بوس ہو جاتے ہیں، یا پھر ہوا میں ادھر ادھر بکھرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور پھر بھی وہ درخت کھڑا رہتا ہے آنے والے اچھے دنوں کے انتظار میں، جب برگ و بار آئیں گے اس پہ اور وہ ثمر بار ہوگا۔ لیکن درخت کے ساتھ جو وہاں پہ پوری قوت سے، پوری ہمت سے اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک گھونسلہ ہوتا ہے۔ میں نے موسموں کے آتے جاتے اور گھونسلوں کے اس پہ موجود ہونے کی نشانی سے اپنے ایمان کو مزید پختہ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ جب یہ درخت پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں، ان پہ پھل نہیں لگتے، یہ سوکھ جاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اب یہ ٹوٹ کر گریں کہ تب گریں، مگر وہ گھونسلہ ہے جو اس پہ اسی طرح رکھا ہوا ہوتا ہے جس طرح وہ بہت عرصے سے اور اچھے موسموں میں، اچھے دنوں میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ پرندے کس طرح موسموں کی شدت کا مقابلہ کرتے ہیں، شاید اندر بیٹھے یہی سوچتے ہیں کہ صبح سورج تو نکلے گا، اسے تو طلوع ہونا ہے، تو پھر اس کی گرمی سے یہ گھونسلہ سوکھ جائے گا جو بارشوں میں تربتر ہو گیا ہے، اور پھر دوبارہ سے پرندوں کا گھرانہ آباد ہو جائے گا۔ سورج کو طلوع ہونا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، بارش برسے گی، وہ برستی ہے، اس میں ہمارے لیے کئی فوائد ہیں اور نشانیاں ہیں اس کی موجود ہونے کی، جو ان موسموں کی تبدیلیوں سے ہمارے لیے منفعت بخش پیداوار سے ہمارے دامن اور زمین کے قلب کو بھر دیتا ہے۔ وہی ہے جو بارشوں کی شدت میں ان گھونسلوں کو محفوظ رکھتا ہے، سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، لیکن جب برف پڑتی ہے تو یہ درخت ڈھپ جاتے ہیں، یہ گھونسلے اسی طرح ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے دو موسموں کو یہاں آتے جاتے، اور یہ اسی طرح جمے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان پرندوں کو پتہ ہے کہ یہ موسم گزر جانا ہے اور پھر ہمیں واپس اپنے گھروں کو آنا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی تو قدرتی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی اور سب کے لیے زمین پہ جو لوگ موجود ہیں فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم انسان فوراً سوچتے ہیں کہ موسم بدل گیا ہے تو فوراً گھر چھوڑ دو، اپنی سرزمین چھوڑ دو اور ہجرت کر جاؤ۔ نہیں، سرزمین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کی قسمت میں ہجرت نہ لکھی ہو اور آپ لڑنے کا، حالات سے مقابلہ کرنے کا وصف رکھتے ہیں، یہ وصف ہے، جی ہاں، حالات کے مقابل آ جانا ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ خوبیاں تو اللہ ہی ڈالتا ہے، لیکن مائیں ان کو اجاگر کرتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں کہ اس طرح لڑنا ہے حالات سے اور اس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ ان بے برگ درختوں سے سیکھیے، ان سوکھی ٹہنیوں سے سیکھیے کہ یہ اپنی جگہ پر موجود ہے اچھے دنوں کے آنے کے انتظار میں۔ یہ تو درخت ہے نا، ایک جگہ کھڑے ہیں۔ ہم انسان اشرف المخلوقات میں آتے ہیں، ہمیں ایک جگہ نہیں رکنا چاہیے، ایک جگہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس جو قوت ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہمت ہے اسے مجتمع کر کے، انہیں اکٹھا کر کے اور اپنے ساتھ اپنے ہم خیال لوگوں کو ملا کے آگے بڑھنے کا حوصلہ کرنا چاہیے۔ آ جاتے ہیں
قوموں پہ ایسے حالات، اور یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتے ہیں، ہماری اپنی بے ترتیبی کی وجہ سے آتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے لیکن اب ان غلطیوں کو سدھارنا ہے۔ اگر کوئی مل گیا ہے ساتھ آنے کے لیے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے، ورنہ اکیلے ہی چل پڑنا چاہیے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اسی طرح سے کارواں بنتا ہے، لیکن کسی ایک کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ اس شخص کا اگر کوئی ذاتی مقصد ہوتا تو جب جمائمہ خان نے اسے کہا تھا کہ چھوڑو سب کو اور چلو کہیں باہر چل کر زندگی اچھی گزارتے ہیں، تو اس نے منع کر دیا تھا۔ اس نے جمائمہ خان کو، اس باوفا عورت کو چھوڑ دیا، لیکن پاکستان کو نہیں چھوڑا کہ میرا سب کچھ یہاں ہے۔ اس نے اس دھرتی کے لیے میچز کھیلے تھے، اس نے یہاں کا نام کیا تھا، اسے سب کچھ یہیں کرنا ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ اس کا جینا مرنا یہیں ہے، تو بس اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہ جو خزاں کا موسم ہے، یہ جو پت جھڑ کا موسم ہے، یہ بیت جائے گا، لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے، بولنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور جو بول رہے ہیں ان کو سننا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور پھر ایک ہتھیار کا استعمال کرنا ہے۔ وہ ایک ہتھیار ہے ووٹ کا۔ جو شخص، جو شہری اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتا ہے، ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بہت ڈرتے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، انہیں شروع سے اس طرح ڈرایا جاتا ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ایک بہت مضبوط ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار ہے ووٹ کا۔ اس ووٹ کا استعمال کیجئے، گھر سے نکلیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو، اور وہ لوگ جو کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں انہیں بھی تیار کیجئے۔ جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ تم بہت مضبوط ہو، تمہارے پاس ایک ووٹ کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے بعد تم اس ملک و ملت کی تقدیر کو سنوارنے میں اپنا کردار، بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہو، تو پھر اس کو یقیناً آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اٹھائیے اس ہتھیار کو، اس کا استعمال کیجئے کہ نشانے پر آپ ہیں، آپ کا گھرانہ ہے، آپ کا خاندان ہے۔ قطرہ قطرہ مل کے تو دریا بنتا ہے، سب ہم آپ مل کے ہی اس ملک کے شہری بنتے ہیں، جس کو ابھی ہمارے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ یہ ہتھیار ووٹ کا ہے، اسے ضرور استعمال کیجئے، اسے ہر قیمت پہ استعمال کیجئے، اور اب تب کا انتظار مت کیجئے کہ اس وقت نہیں، اس وقت نہیں، بس صبح ہو تو نکل پڑیے، قریب ہو دور ہو اپنے ٹائم پہ وہاں موجود رہیے، اور سب سے پہلے ووٹ دے کر واپس آ جائیے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہو سکتا ہے وہ وقت بہت کڑا ہو سکتا ہے وہ وقت بہت خراب کر دیا جائے، لیکن جو آپ کے پاس وقت ہے اسے استعمال کر لیجئے، اور اس ہتھیار کا استعمال کر کے مزید لوگوں کو تیار کیجئے۔ آپ میں اگر خوبی ہے بولنے کی تو بولیے، سمجھانے کی تو سمجھائیے، لکھنے کی تو لکھیے، بتانے کی تو بتائیے۔ ضرور اس ہتھیار کا استعمال خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے کہ اس سے آپ کی نسلوں کی زندگی سنبھلے گی۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔